أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. صدق اللہ العظیم. سورہ نحل کا درس چل رہا ہے. اس صورت کا ایک نام سورۃ النعم بھی ہے، کیونکہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اپنی نعمتوں کا اظہار کر رہے ہیں، اور نعمتوں کے ذریعے سے، انعامات اور احسانات کے ذریعے سے انسان کو اللہ کا تعارف بھی ہوتا ہے اور دل میں اللہ کی عظمت و محبت میں اضافہ بھی ہوتا ہے. اسی کا تذکرہ چل رہا ہے. گزشتہ درس میں بھی اللہ تعالیٰ کی بہت سارے انعامات کا تذکرہ تھا، اور آج کے درس کی شروع کی آیتوں میں بھی کچھ اسی طرح انعامات کا تذکرہ ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں واللہ خلقکم، اے انسان ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، تم کچھ بھی نہیں تھے. انسان کی پیدائش کا تذکرہ ہے. ثم یتوفاکم، پھر تمہیں موت بھی ہم دیں گے. یعنی ہر انسان کی زندگی ہے تو پھر اس کے بعد موت بھی ہے، مرنا بھی ہے. کوئی انسان یہ سوچے کہ بس میں ہمیشہ زندہ ہی رہوں گا اور اپنی خواہشات کی تکمیل کرتا رہوں گا، جائیداد اور سامان بڑھاتا رہوں گا، میں مروں گا نہیں. اللہ فرما رہے ہیں زندگی کے ساتھ فوراً اللہ تعالیٰ نے موت کا تذکرہ کر دیا کہ خلقکم، پیدا ہم نے کیا، یتوفاکم، موت بھی دیں گے. وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم میں سے کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جو عمر کے سب سے نکارہ حصے تک پہنچا دیا جاتا ہے. ارذل عمر، عمر کا، زندگی کا سب سے نکارہ حصہ. یرد مانے پہنچا دیا جاتا ہے. نکارہ حصے سے مراد بڑھاپا ہے. لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، جس میں پہنچ کر وہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی کچھ نہیں جانتا. لِكَيْ لَا، جب انسان پر بڑھاپا آتا ہے تو حالت یہ ہوتی ہے کہ لا يعلم بعد علم شیئا، ایک چیز کے بارے میں اس کو بتایا پھر پوچھتا ہے کیا ہوا تھا. یعنی انسان بڑھاپے میں جاننے کے بعد بھی بھول جاتا ہے. ارذل عمر کہتے ہیں اس کو. ارذل عمر یعنی زندگی کا وہ حصہ جس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پناہ مانگی ہے کہ اللہ ایسی زندگی کہ جس میں میرے ہوش و حواس باقی نہ رہیں. اللہم انی اعوذ بک من ارذل العمر. ارذل العمر سے مراد زندگی کا وہ حصہ کہ جس میں انسان کے ہوش و حواس باقی نہ رہیں، وہ حواس باختہ نہ رہے، اس کو معلوم نہ چلے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا کہا تھا، بھول جائے. تو اس زندگی کے حصے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے. مختلف اقوال ہیں کہ اس سے مراد زندگی کا کون سا حصہ ہے. بعض مفسرین نے فرمایا ارذل العمر، نکارہ زندگی سے مراد 90 سال کی زندگی ہے، اور بعضوں نے فرمایا کہ 80 سال کی زندگی مراد ہے کہ اس عمر میں جا کر انسان کا یہ حال ہوتا ہے. اور بعضوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ 75 سال، یعنی 60 65 70 سال 75 سال تک کا آدمی تو پھر بھی کچھ سمجھتا ہے اور کچھ اس کی عقل و شعور میں کچھ بیداری ہوتی ہے. لیکن جو انسان 75 کو کراس کرتا ہے اور 80 کے قریب جاتا ہے تو پھر زندگی کے نکارہ حصے کو پہنچ جاتا ہے جس عمر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے کہ انسان کو صحیح اور غلط کی پھر تمیز بھی نہیں رہتی. انسان کی زندگی میں 2 قسم کے ادوار آتے ہیں. بچپن میں بھی یہی حال ہوتا ہے کہ پتہ نہیں چلتا، بچہ ہوتا ہے. اسی طرح بڑھاپا، نکارہ عمر،
80 سے اوپر کی عمر، اس میں بھی بعض دفعہ یہی حال ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم تم میں سے کچھ لوگوں کو زندگی کے اس حصے تک بھی پہنچاتے ہیں۔ حضرت اکرم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو ہمیشہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا رہے، جس کی زندگی کا معمول رہے وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہو، کثرت سے تلاوت، ایک تو اتنا ایک صفحہ پڑھ لیا، ایک ہوتا ہے جو موقع ملا قرآن کھولا، جیسی فرصت ملی قرآن پڑھا۔ حضرت اکرمہ فرماتے ہیں جس کا یہ معمول ہو وہ زندگی کی کسی بھی عمر کو پہنچ جائے، کسی بھی حصے کو پہنچ جائے، اس کا دماغ صحیح رہے گا، یعنی اس کے اوپر بڑھاپے کے جو برے اثرات ہیں، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لِكَيْ لَا يَعْلَمْ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، ایک چیز جاننے کے بعد کہتے ہیں کیا ہوا تھا، اس طرح کے اثرات سے اس کا دماغ محفوظ رہے گا، جوانوں جیسا دماغ رہے گا جس کی تلاوت کثرت سے ہوگی۔ تو جو قرآن کا حافظ ہو وہ کم از کم روزانہ 3 سپارے پڑھے، اور جو غیر حافظ ہے وہ کم از کم 1 سپارہ پڑھے، تو پھر اس کے اثرات زندگی میں آتے ہیں۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ، اللہ تعالیٰ نے تم میں سے کچھ لوگوں کو روزی کے معاملے میں دوسروں پر برتری دی ہے۔ فضل مانے برتری، یعنی کچھ لوگوں کو روزی بہت زیادہ دی ہے، مال بہت زیادہ ہے، اور کچھ لوگوں کو کم دیا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، نظام معیشت ہے۔ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے دنیا میں کچھ ایسے نظام لانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ نظام مساوات، سب ایک جیسے ہو جائیں، ایسا کیسے ممکن ہے؟ امیر غریب ہوگا تو غریب امیر کا کام کرے گا اور امیر غریب کے کچھ کام آئے گا، نظام کیسے چلے گا؟ اگر سارے ہی مالدار ہو جائے تو کھڈے کون کھودے گا؟ اگر سارے ہی مالدار ہو جائیں تو یہ چھوٹے کام کون کرے گا؟ اور اگر مالدار نہ رہیں تو غریبوں کی ضرورت کون پوری کرے گا؟ تو یہ اللہ کا نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمیں پتہ ہے کس کو کتنا دینا ہے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو بہت زیادہ آ جائے وہ سنبھال نہیں پاتے، ضائع کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ دیکھ کر دیتے ہیں۔ وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ، اللہ فرما رہے ہیں ہم نے تم میں سے کچھ لوگوں کو روزی کے معاملے میں دوسروں پر برتری دی ہے۔ فضل مانے برتری، یعنی زیادہ روزی دی ہے۔ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، بعضوں کو بعض پر۔ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، اب جن لوگوں کو برتری دی گئی ہے، فضلوا مانے برتری یعنی روزی زیادہ دی گئی ہے دوسروں کے مقابلے میں، تو برادی رزقہم، وہ اپنا رزق علی ما ملکت ایمانہم، اپنے غلاموں کو اس طرح نہیں دے دیتے کہ وہ اور غلام برابر ہو جائیں۔ برادی مانے دے دینا، لوٹا دینا، رزق علی ما ملکت ایمانہم، اپنے غلاموں کو کہ وہ اور فہم فی سوا، دونوں برابر ہو جائیں۔ یعنی کبھی مالک ایسا نہیں کرتا کہ اگر اس کے پاس 10 لاکھ روپے ہیں تو 5 لاکھ ملازم کو دے کے ہم دونوں برابر ہیں، بلکہ ملازم کی جو تنخواہ ہوتی ہے وہ دی جاتی 5,000 یا 20,000، لیکن یہ نہیں کرتا مالک کہ میری جتنی انویسٹمنٹ ہے اور میں جتنے کا مالک ہوں اس میں تمہیں، اور اللہ فرما رہے ہیں ایسا کوئی نہیں کرتا، جتنی جس کی ضرورت ہے اس کو جتنی اس کا جتنا حق بنتا ہے دے دیا جاتا ہے۔ افا بنعمت اللہ یجحدون، تو کیا یہ لوگ اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام بنایا ہے، اس نظام کائنات کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ ہم نے کسی کو زیادہ دیا ہے، کسی کو کم دیا ہے۔ انسان کا فرض کیا بنتا ہے کہ جتنی اس کی روزی اس کی محنت سے اس کو مل رہی ہے حلال طریقے سے، وہ کہے کہ اللہ نے میرے لیے اتنی لکھی ہے۔ اسی وجہ سے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھو گے تو شکر ہوگا۔ اگر دنیا کے معاملے میں سے اپنے سے اونچے لوگوں کو دیکھو گے وہ بڑی بڑی گاڑیوں میں، بڑے بنگلے میں، وہ بڑا مالدار ہے، تو تمہیں کبھی بھی شکر کی توفیق نہیں، تم کبھی سکون کی زندگی، سکون کی نیند نہیں سو گے۔ یہی وجہ ہے، کیونکہ اللہ کا نظام میں کسی کو زیادہ دیا، کسی کو کم دیا۔ اب اس میں انسان کا کوئی بس نہیں چلتا۔ کہتے ہیں خرچ کرنا انسان کے اختیار میں ہے، لیکن روزی لانا، کمانا یہ انسان کے اختیار، اللہ دیتے ہیں۔ محنت کرنا انسان کے بس میں، اختیار میں، لیکن محنت کرنے کے بعد روزی کتنی آنی یہ اللہ کو پتہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ مزید اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ، اے انسان ہم نے تم ہی میں سے تمہارے لیے بھی بیویاں بنائی، من انفسکم، تمہارے میں سے، ازواجن بیویوں کو کہتے ہیں، یعنی انسان کی زندگی کی ضرورت ہے، اس کے ساتھ کوئی اس کی رفیق حیات ہو، مرد کی بھی ضرورت ہے، عورت کی بھی ضرورت ہے۔ اللہ اس کو کہنا ہے بطور نعمت کے، یہ تمہاری ضرورت ہے، ہم نے اس ضرورت کو پورا کیا ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ ازواجن بیویاں، وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً،
جب انسان نوجوان ہوتا ہے تو کہتا ہے بیوی آ جائے، شادی ہو جائے. جب شادی ہوتی ہے تو کہتا ہے بیٹے ہو جائیں. اللہ فرما رہے ہیں بنین بھی دیے. جب بیٹے ہوتے ہیں تو انسان چاہتا ہے اتنی زندگی مل جائے کہ اپنے پوتوں کو بھی دیکھ لوں. اللہ فرما رہے ہیں وحفدہ، حفدہ کہتے ہیں پوتوں کو. کیسے اللہ کا نظام ہے. یعنی انسان کی خواہش کے مطابق اللہ تعالیٰ نعمتوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں. جو شادی شدہ نہیں وہ شادی کرنا چاہتا ہے، شادی کے بعد اولاد چاہتا ہے، اولاد کے بعد جب انسان بڑا ہوتا ہے تو پھر چاہتا ہے کہ میں اپنے پوتوں کو بھی دیکھوں، ان کی خوشیاں بھی دیکھوں. میں اپنے پوتوں کو بھی دیکھوں، ان کی خوشیاں بھی دیکھوں. تو یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ تعالیٰ نے بطور نعمت کے تذکرہ فرمایا کہ بیوی، بچے، گھرانہ یہ اللہ کی نعمت ہے. جن لوگوں کو اللہ نے یہ دولت دی ہوئی ہے وہ خوش نصیب ہیں، شکر کریں. اور جو لوگ اس دولت سے محروم ہیں ان سے پوچھیں ان کا کیا حال ہے. اکیلے آدمی کی کوئی زندگی تھوڑی ہے. یہ اسلام کا نظام زندگی ہے. کوئی یہ کہ میں شادی نہیں کروں گا، مجھے بچے اچھے نہیں لگتے، تو وہ زندگی کے آخری حصے میں دھکے کھائے گا، پریشان رہے. ایک آدمی اس نے زندگی بھر شادی نہیں کری، ایک کام اچھا کیا، زندگی بھر اپنی والدہ کی خدمت کرتا رہا کہ میں والدہ کی خدمت کروں گا، لیکن والدہ کا انتقال ہونا تو ہو گیا. اب وہ اکیلا رہ گیا. بہن بھائیوں نے اپنے بچوں میں لگ کے چھوڑ دیا. جب اس کا انتقال ہوا تو 3 دن بعد اس کے گھر سے لاش نکالی گئی. بدائی نہیں بتانے والا، گھر میں ہی بیچارہ سسکتا انتقال کر گیا. تو نظام زندگی اللہ دے رہے ہیں کہ بھائی بیوی بھی انسان کی ضرورت ہے، بیوی کے بچے بھی ضرورت ہیں، بچوں کے بعد پوتے بھی انسان کی ضرورت ہے. اور ایک ضرورت اور ہے، وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، روزی، اچھے کھانے پینے، سب کچھ مل جائے. یہ نہ ہو تو مزہ نہیں ہے نا زندگی میں. بچے بھوکے اچھے تھوڑی لگتے ہیں. انسان اپنے پیٹ پر پتھر باندھ سکتا ہے لیکن بچوں کی بھوک برداشت نہیں ہوتی. بیوی بچوں کی بھوک برداشت، اسی کے لیے تو سارے لوگ محنت کرتے ہیں، صبح سے نکلتے ہیں شام تک. کس کے لیے کر رہے ہیں؟ گھر والوں کے لیے کر رہے ہیں. تو اللہ فرما رہے ہیں لو وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے تمہیں اچھی چیزیں کھانے کی بھی دے دی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بھی تمہیں دے دیا. یہ سارے اللہ تعالیٰ اپنی انعامات کو انسان کو گنوا رہے ہیں، ہمیں گنوا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے جیسے ابا گنواتے ہیں نا کہ میں نے تجھے دکان بھی کر کے دی، گاڑی بھی کر کے دی، گھر بھی کر کے دی، شادی بھی کرائی تیری. ابا گنواتے ہیں بطور احسان کے، دیکھ میں نے اتنے ساتھ تیرے ساتھ احسان کیے. اللہ کے انعامات دیکھیں کیسے ہیں. أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ. اللہ فرما رہے ہیں کیا پھر بھی یہ لوگ بے بنیاد باتوں پر ایمان لاتے ہیں؟ باطل پر ایمان لانا، باطل سے مراد اللہ کو چھوڑ کر بت پرستی پر. أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ، باطل بے بنیاد باتیں. وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ، اور اللہ کی نعمتوں کی یکفرون، ناشکری کرتے ہیں. دینے والی ذات اللہ کی ہے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ. اور ان لوگوں کا یہ حال ہے کہ سارے انعامات اللہ کی طرف سے ہیں اور عبادت کس کی کرتے ہیں؟ من دون اللہ، اللہ کے سوا. گاتے کس کی ہیں؟ اللہ کے علاوہ کی. انسان مسلمانوں کا بھی یہ حال ہے. اللہ کے انعامات کا، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا، بلکہ وہ کہتے ہیں فلاں صاحب نے مجھے اتنے پیسے دیے ہیں اور میں نے یہ کر لیا اور مجھے یہ ہو گیا. میں اپنی طرف منسوب کرتا ہے، اللہ کی طرف منسوب نہیں کرتا. یہی حال کافروں کا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں میں نے سب کچھ دیا. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، عبادت کر رہا ہے دوسروں کی، اللہ کی کرنی چاہیے تھی. اور کن کی عبادت کر رہا ہے؟ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ. وہ بت جو آسمان و زمین میں سے کسی طرح کا رزق دینے کا کوئی اختیار نہیں رکھتے. مَا لَا يَمْلِكُ مانے کوئی اختیار نہیں رکھتے. رزقاً، رزق کا، من السماوات والارض، نہ آسمانوں میں نہ زمینوں میں، شیء تھوڑا سا بھی. ولا یستطیعون، نہ ان کے اندر، نہ ان کو کوئی اختیار ہے. یعنی جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں یہ مشرک، اللہ فرما رہے ہیں یہ اتنا سا بھی اختیار نہیں رکھتے آسمان و زمین میں سے تمہیں ایک دانہ بھی لا کر دینے. گندم کا ایک دانے کے برابر بھی اختیار نہیں رکھتے. سارا رزق دینے والا آسمان و زمین سے وہ اللہ ہے. پھر اللہ کو چھوڑ کر تم ایسے لوگوں کی کیوں عبادت کرتے ہو؟ اللہ ہی کی عبادت کرو. فلا تضربوا للہ الامثال، لہٰذا تم اللہ کے لیے مثالیں نہ گھڑو، اللہ کے لیے مثالیں مت بناؤ، بتوں کے ساتھ اللہ کو مت جوڑو. اللہ اور بتوں میں زمین و آسمان سے بھی زیادہ فرق ہے. ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، بے شک اللہ جو جانتا ہے وہ تم نہیں جانتے. پھر اللہ تعالیٰ مزید سمجھا رہے ہیں آگے 2 مثالیں دے کر. 2 مثالیں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ مثال کے ذریعے سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو ایک آقا ہوتا ہے اور ایک غلام ہوتا ہے.
ایک مالک ہوتا ہے، ایک ملازم ہوتا ہے، یہ دونوں آپس میں برابر نہیں ہوتے، اختیارات میں برابر نہیں ہوتے، فرق ہوتا ہے، ان دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ پھر اللہ دوسری مثال میں فرما رہے ہیں کہ ایک آدمی وہ جو صحت مند ہے، ہر چیز کے کرنے کی قدرت اور طاقت رکھتا ہے، اور ایک آدمی وہ جو اندھا ہے، گنگا ہے، بہرا ہے، جو کسی بھی طرح کسی کام کی صلاحیت اور طاقت، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو جیسے اندھا اور صحت مند بینا برابر نہیں ہو سکتا، اور جیسے آقا مالک اور ملازم برابر نہیں ہو سکتے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اسی طرح تم اللہ تعالیٰ کے برابر ان بتوں کو کیوں کرتے ہو؟ تم یہ کیوں کہتے ہو جو بت مٹی کے بنے ہوئے، پتھروں کے بنے بت ہیں، یہ بھی اللہ کے شریک ہیں؟ کافروں کا یہی تو عقیدہ تھا، مشرکوں کا یہی تو عقیدہ تھا، وہ یہی تو کہتے تھے کہ یہ جو بت ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کے معاملات میں اللہ کے شریک ہیں، کچھ معاملات اللہ کرتے ہیں، کچھ یہ کرتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ کیسے ممکن ہے؟ جن کے پاس کوئی اختیار نہیں، جن کی کوئی طاقت نہیں، جن کی کوئی ملکیت نہیں، جن کے اندر کچھ کرنے کی صلاحیت نہیں، تم اس کو اللہ کے برابر لا کر کھڑا کرتے ہو؟ اللہ کی قدرت و طاقت کو دیکھو، اللہ تعالیٰ کی تو کوئی برابر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کو سمجھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس چیز کو سمجھا رہے ہیں ان دو مثالوں کے ذریعے۔ دیکھیے گا، ضرب اللہ، اللہ مثال بیان فرمایا، ضرب اللہ مثلا مانے ضرب مانے بیان کر رہے ہیں، مثلا اللہ تعالیٰ مثال، کیا مثال بیان کر رہے ہیں؟ عبدن مملوکن، ایک وہ غلام، ایک طرف ایک غلام جو کسی کی ملکیت میں ہو۔ عبدن مملوکن مانے غلام، مملوکن کسی کی ملکیت میں، یعنی کوئی اس کا مالک ہو۔ لا يقدر على شيء، اس غلام کو کسی چیز پر کوئی اختیار نہیں ہے، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا۔ وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا، اور دوسری طرف وہ آدمی جس کو ہم نے اپنے پاس سے عمدہ رزق دیا ہے، فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا، وہ اپنی مرضی سے خرچ کرتا ہے، ينفق مانے خرچ کرتا ہے، سرًّا جہرًا، اعلانیہ بھی کرتا ہے، چھپ کے بھی کرتا ہے۔ ایک وہ غلام جو مملوک ہے، اپنے مالک کے اختیار کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا، اجازت کے بغیر، اور ایک وہ آدمی رزقناہ منا رزقا حسنا، اللہ نے اس کو بہت اچھا رزق دیا ہے، فہو ينفق، وہ خرچ کرتا ہے، سرا وجہرا، دن میں رات میں، اپنی مرضی سے جس کو چاہے دیتا ہے، تھوڑا زیادہ کم، یہ دونوں آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ اگر غلام یہ کہنا لگ جائے کہ آپ جہاں خرچ کر سکتے ہیں میں بھی خرچ کر سکتا ہوں، تو مالک برداشت کرے گا؟ ملازم اگر آقا سے یہ کہے جس سیٹ پر آپ بیٹھے ہیں اس سیٹ پر میں بھی بیٹھنے کا حق رکھتا ہوں، اور جتنی سیلری اور جتنے پیسے آپ گھر لے کر جاتے ہیں اتنے پیسے میں بھی لے کر جاؤں گا، مالک برداشت کرے گا؟ تم اور مجھ میں برابری کہاں ہے؟ تم ملازم ہو 20,000 روپے کے، میں نے تو یہ ساری فیکٹری لگائی، تم میں اور مجھ میں کیا برابری؟ اور ہم دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ تم ایک ملازم ہو بھائی، تم چوکیدار ہو جاؤ، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ یہی سمجھا رہے ہیں، هل يستوون، کیا یہ آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کی تمام تعریف ہے اللہ کے لیے، بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہے ہیں کہ دنیا کی معمولی چیزوں کو تم اللہ کے برابر کرتے ہو۔ انسان زبان سے کہہ دیتے ہیں نا میں بھی یہ کر سکتا ہوں، جیسے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، شرک بدعات میں جب انسان آگے بڑھتا ہے تو وہ بہت ساری چیزوں کو اللہ کے برابر کر دیتا ہے کہ ہم ان سے بھی مانگ سکتے ہیں، اللہ سے بھی مانگ سکتے ہیں، ان سے بھی مانگ سکتے ہیں۔ اسی طرح مشرک کیا کرتے تھے؟ بتوں کو اللہ کے برابر کرتے تھے۔ ان کے ہاں کوئی بارش کا بت تھا، کوئی روزی کا بت تھا، کوئی اولاد دینے کا بت تھا، کوئی صحت دینے کا بت تھا، کہتے ہیں یہ کام یہ بھی کر رہے ہیں، اللہ نے ان کے ذمہ لگائے ہوئے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کیسے ممکن ہے؟ آقا اور غلام کی مثال سے اللہ نے سمجھایا ہے۔ ایک مثال اور دے رہے ہیں اللہ، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا، اور اللہ تعالیٰ مثال دیتے ہیں کہ رجلین، دو آدمی، رجلین مانے سمجھا رہے ہیں، احدہما، ان میں سے ایک اب کم کہتے ہیں گونگا، اب کم گونگا، لا يقدر على شيء، کہتا ہے کسی چیز کی وہ قدرت اور طاقت نہیں رکھتا۔ عموماً جو گونگا ہوتے ہیں وہ بہرا بھی ہوتا ہے، تو وہ کسی چیز کو سنتے ہیں اور بولتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ لا يقدر على شيء، وہ کسی چیز کی طاقت نہیں رکھتا۔ وهو وکل على مولاه، بلکہ وہ اپنے آقا پر، گھر والوں پر بوجھ ہوتا ہے۔ وهو وکل مانے بوجھ، علی مولا، اپنے مولا پر۔ اللہ تعالیٰ بچائے اس طرح کے جو بیچارے معذور لوگ ہوتے ہیں، گھر والوں کے لیے پریشانی ہوتے ہیں نا۔
اینما یوجہ لا یأتی بخیر، اسے جہاں کہیں بھیجا جاتا ہے وہ کوئی ڈھنگ کا کام کر کے نہیں لاتا. اینما مانے جہاں کہیں یوجہ بھیجا جائے، لا یأتی بخیر خیر نہیں لاتا، نقصان کر کے آتا ہے. ان کے اندھا ہے، گونگا ہے. هل یستوی ہوا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا ایسا شخص اس دوسرے آدمی کے برابر ہو سکتا ہے جو دوسروں کو بھی اعتدال کا حکم دیتا ہو؟ هل یستوی ہوا، کیا یہ گونگا اس کے برابر ہو سکتا ہے؟ یأمر بالعدل، جو ایک آدمی صحت مند ہو، عدل کا حکم دیتا ہو، عدل و انصاف سے صحیح کام کرتا ہو، سارے کام اچھے کرتا ہو. وہو علی صراط مستقیم، اور وہ خود بھی سیدھے راستے پر ہو. ایک صحت مند آدمی اور ایک گونگا اندھا آپس میں برابر نہیں ہو سکتے. اللہ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں، اور یہ تمہارے بت یہ تو اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ جواب دے سکتے ہیں، نہ تمہاری مرادیں پوری کر سکتے ہیں، نہ کسی چیز کا اختیار رکھ سکتے ہیں. تم اللہ کے برابر کیوں کر رہے ہو؟ یعنی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا تعارف کرا رہے ہیں کہ انسان بسا اوقات ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ یار یہ بیماری دور کیسے ہوگی. یہ ڈاکٹر تو کہہ رہے نہیں ہوگی، تو بھائی ڈاکٹر سے بڑھ کر بھی تو اللہ ہیں. اللہ کی قدرت کو اتنا معمولی سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر کی باتوں میں آ کر اللہ کو کی طاقت سے نظر ہٹ گئی. انسان ہے نا، یار یہ کام کیسے ہوگا، ہمارے بس میں تو نہیں. انسان تو ہے ہی بے بس. جب انسان کے سارے راستے بند ہو جاتے ہیں کرنے کے، اس سے آگے اللہ کی قدرت شروع ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ان دو آیتوں سے مثالیں دے کر یہ سمجھا رہے ہیں کہ تم اللہ کو نا مخلوق کے برابر نہ ٹھہراؤ. خالق ہیں، خالق اور مخلوق میں برابری نہیں ہے. جو خالق کے پاس اختیارات اور قدرت اور طاقت ہے وہ مخلوق میں نہیں ہو سکتی. تو ساری مخلوق، ساری کائنات یہ اللہ کی مخلوق، اللہ نے پیدا کی ہے، اور اللہ سب کے خالق ہیں. اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب. الحمدللہ صلی اللہ علیہ وسلم.